السلام علیکم۔ آج ہم انسولین ریزسٹنس کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ انسولین ریزسٹنس کاز ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کڈنی ڈیزیز، کینسر، برین ڈیزیز وغیرہ وغیرہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جس کا کام ہے بلڈ شوگر لیول مینٹین رکھنا۔ یہ اسٹرانگ انابولک ہارمون ہے۔ انابولک کا مطلب ہے بلڈ کرنا، مسل بلڈ کرے گا، فیٹ بلڈ کرے گا۔ دوسرا اس کا خاص کام ہے کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم۔ پروٹین میں تھوڑا رول ہے اور فیٹ میٹابولزم میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ پینکریاس کے بیٹا سیل سے پروڈیوس ہوتا ہے اور خوراک انسولین بڑھاتی ہے، اسی سے آخر میں انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اور برین کے لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ برین انسولین کے بغیر شوگر استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ امینو ایسڈ پروٹین بلڈ کرنا مسل سیل کے اندر، یہ بھی انسولین کا کام ہے۔ اور اس کے بعد لیپو پروٹین، ایل ڈی ایل، وی ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل اور کولیسٹرول، جس سے لوگ بہت گھبراتے ہیں، یہ بھی لیور انسولین کے اثر سے گلائکوجن کو ان میں چینج کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ کولیسٹرول کم کرنا چاہتے ہیں تو فیٹ نہ چھوڑے بلکہ شوگر کم کر دے۔ پچھلے 50 سالوں سے کم کولیسٹرول نے ہمیں بہت کمزور بنا دیا ہے۔ کولیسٹرول ہمارے باڈی کا مین پارٹ ہے۔ برین سارا کولیسٹرول ہے، باڈی کے سارے سیل کولیسٹرول ہے، اور سیکس ہارمون سارے کولیسٹرول سے بنتے ہیں۔ لہٰذا اسے بند نہیں کرنا ہے، آگے میں مزید بتاؤں گا۔ اور دوسرا، انسولین سوڈیم ریٹین کرتی ہے۔ جب سوڈیم ریٹین ہوتی ہے تو پانی جمع ہوتا ہے۔ جب پانی جمع ہوتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور اسی سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور آخر میں یہ چربی کو پگھلنے نہیں دیتا۔ یہ سب ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے۔ اصل پروسیس یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم شوگر کھائیں گے اتنا انسولین آئے گا اور سیل شوگر سے بھر جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی انسولین کو ریزسٹ کرتا ہے۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو، اس میں بیٹا سیل انسولین پروڈیوس نہیں کرتا ہے، اسی لیے ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے بہت پتلے ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسولین وزن بڑھاتا ہے۔ اس کو ہم آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو انسولین آتا ہے، جب انسولین آتا ہے تو وہ کھانے کو ایز فیٹ اسٹور کرتا ہے، اور جب ہم نہیں کھاتے تو انسولین نہیں آتا ہے اور باڈی اسٹور فیٹ ایز انرجی یوز کرتا ہے۔ جب ہم فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فاسٹنگ میں پروٹین بھی انرجی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس پہ کیرن ہیل نے 35 دن تک اسٹڈی کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پروٹین ایز فیول استعمال نہیں ہوتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاسٹنگ بیسٹ ہے فیٹ برننگ کے لیے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ انسولین کس چیز سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے شوگر، چینی یا شوگر، ٹیبل شوگر جسے کہتے ہیں۔ اس میں 50% گلوکوز ہوتا ہے اور 50% فرکٹوز۔ اس کے بعد آتا ہے ریفائن کاربوہائیڈریٹ، میدا جیسے برگر، چپس، آلو، بسکٹ، چاکلیٹ، اس میں بہت ریفائن کارب ہے۔ پھر اس کے بعد موسٹ کامن کاز ہے فریکوینٹ ایٹنگ، بار بار کھانا، دن میں 6 سے 8 دفعہ کھانا، کیونکہ اس سے بار بار انسولین آتا ہے اور سیل میں پہلے سے جگہ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پروٹین وتھ شوگر جیسے پروٹین بار ہوتے ہیں، جیسے فرض کرے کڑھائی روٹی کے ساتھ ساتھ بوتلیں پی رہے ہیں اور آخر میں آئس کریم کھا رہے، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ ان کے کمبینیشن سے انسولین بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سٹریس ہے، آپ کو پتہ ہے سٹریس، ٹینشن، ایکچولی سٹریس شوگر انکریز کرتی ہے اور اس سے انسولین آتا ہے۔ دوسرا سب سے زیادہ MSG، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، جسے ہم چائنیز کہتے ہیں، جس کو سپریم کورٹ نے بین بھی کیا تھا، پھر بھی لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ٹیسٹ انہینسر ہے اور یہ 300% انسولین انکریز کرتا ہے۔ جب بھی ہم MSG خوراک کھاتے ہیں تو انسولین بہت زیادہ ایکسکریٹ ہوتا ہے، جس سے شوگر بہت کم ہوتا ہے بلڈ میں، اور بعد میں کریونگ ہوتی ہے، بھوک بہت لگتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کھانا بہت اچھا ہضم ہوا۔ دوسرا لین پروٹین جیسا
चिकन, बग़ैर चर्बी का चिकन, एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी, ये चीज़ें भी इंसुलिन को एक्सक्रीट करती है। और काफ़ी, बहुत ज़्यादा काफ़ी पीना, चाय पीना रोज़ाना 8-10 कप। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आगे चल के बताऊंगा, जैसा सोया है, कॉर्न है, सनफ्लावर और कैनोला ऑयल है। इनमें विटामिन बिल्कुल नहीं होता है, सबसे ज़्यादा ये फैटी लिवर काज करता है, लीवर को डैमेज करता है। इसके बाद मैग्नीशियम की कमी, सोडियम, जिंक, क्रोमियम, पोटाशियम और विटामिन में B1, D3 और विटामिन ए की डिफिशियंसी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करती है। और दूसरी निकोटीन, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करती है। और स्टेटिन ड्रग है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पे बहुत ट्रेल हुए हैं, 40% पेशेंट स्टेटिन के इस्तेमाल से 1 साल के अंदर अंदर डायबिटिक हो जाते हैं। इसी को सही तरह समझे, क्योंकि इन बीमारियों का बेसिक यही है। बाद में हम इसके ट्रीटमेंट पे जाएंगे। अच्छा, तो मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।